کہ لاہور کے لوگوں تم بڑے زندہ دل ہو، تقریر میری سنتے ہو، ووٹ جنا کو دیتے ہو۔ تو ہماری ایک پرانی تاریخ ہے، ہندوستان میں بھی ہو، پاکستان میں بھی ہو، ایک لمبی تاریخ ہے۔ تو کیا نظام تعلیم چین کا، دوسرے ملکوں کا دسترخوان نہ کھولو بلکہ قرضہ دے کے ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرو۔ شرم آتی نہیں، کہیں چھوٹے سے دیہات میں چھوٹا سا کچھ جگہ لے لی۔ نوائے انسان NI نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل نوائے انسان سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ ہم دین پر رہتے ہوئے اپنی تہذیب اور ثقافت کو کیسے آگے لے جا سکتے ہیں کہ دنیا اس کی قائد بھی ہو اور ہمیں بھی قوت پیدا ہو۔ دیکھیے وقت کے ساتھ بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں۔ جب ہم نوجوان تھے، بچے تھے بلکہ، تو ہم سنا کرتے تھے کہ اطال و شاہ بخاری ہوا کرتے تھے، جن کی خطابت کا یہ حال تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد شروع کرتے تھے اور فجر تک بولتے جاتے تھے اور ایک سحر باندھ دیتے تھے۔ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اٹھ کے جائے۔ ہم نے ان کے فالوورز کو سنا ہے، فرض کیا آغا شورش کشمیری کو سنا ہے، فرض کیا صاحبزادہ فیض الحسن کو سنا ہے۔ فیض الحسن بھی ایک کمال کی چیز تھے، ابھی ان کا نام ایک الیکشن کے سلسلے میں آیا، میں نے ان کی تقریریں سنی ہیں، کمال کرتے تھے۔ عمر جا رہے تھے، ہاتھ میں تلوار تھی، تلوار میں چمک تھی، چمک میں دمک تھی، دمک میں جوش تھا، جوش میں انتقام تھا، عمر جا رہے تھے۔ یہ تو میں کچھ نہیں بول رہا، وہ ایسے لہجے میں ایسی بولتے تھے کہ آدمی کو محسور کر دیتے تھے۔ اطال و شاہ بخاری کے بارے میں ہے کہ ایک گاؤں میں گئے، انہوں گاؤں والوں نے کہا تھا ہم ان کو تقریر نہیں کرنے دیں گے۔ انہوں کیوں تقریر نہیں کرنے دیں گے؟ یہ وہابی ہیں اور ہم وہابیوں کو نہیں یہاں برداشت کریں گے۔ اطال شاہ بخاری نے کہا کچھ نہیں کرو بھائی، بس ان کی بات مان لو، مجھے کہیں چھت پر چارپائی ڈال دو۔ تو گاؤں کی چھتیں تو آپ کو معلوم ہے زیادہ اونچی نہیں ہوتی، کچے مکان ہوتے ہیں، اتنی چھت ہوگی، اس پہ انہوں نے چارپائی ڈال دی۔ شاہ جی لیٹ گئے اور قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ آدھے گھنٹے کے اندر نیچے پورا مجمع اکٹھا ہو گیا، پورا گاؤں اکٹھا ہو گیا، جہاں تک آواز جاتی تھی اکٹھے ہو گئے اور صبح تک پھر انہوں نے تقریر کی۔ یہ لوگ الگ کہتے ہیں کہ تقریر ساری رات سنتے تھے، صبح پوچھتے تھے شاہ جی نے کہا کیا، اور شاہ جی کو بھی شکایت پیدا ہوتی تھی کہ لاہور کے لوگوں تم بڑے زندہ دل ہو، تقریر میری سنتے ہو، ووٹ جنا کو دیتے ہو۔ یہ ایک خطابت کا ایک زمانہ تھا جس کے اپنا لطف لوگ ہوتے تھے، مناظرے بھی ہوتے تھے، مباحثے بھی ہوتے تھے، سب ہوتا تھا۔ آج جو ہے یہ پروموشنل سپیکر جو ہمارے ہیں، انہوں نے اس کو سائنٹیفکلی طور پر آرگنائز کر دیا ہے۔ ہمارے بچپن میں تو ایک ڈیل کارنیگی ہوتا تھا، اس کی 4-6 کتابیں اردو میں چھپ گئی تھی اور ہم دوست بنانے کے طریقے اس کتابوں میں پڑھا کرتے تھے اور خوش ہوا کرتے تھے اور یہ بتایا کرتے تھے کہ جب کسی سے کام ہو آپ کو تو پہلے جا کے اپنے کام کا ذکر نہ کیجئے، پہلے جا کے ایسی بات کیجئے جس پہ اس کا انٹرسٹ ہو، اس کی تعریف کیجئے، اس کی تعریف نہ کیجئے تو ایسی بات کیجئے جس پہ اس کا انٹرسٹ ہو۔ جب پہلی بار میں نے یہ سنا کہ ہمارے ہاں پروموشنل سپیکر آئے ہیں تو کچھ اندازہ نہیں ہوا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک محفل میں تھا، پروفیسر غفور تھے، یہ رضا ربانی تھے، کراچی میں ہمیں بلایا گیا، پروموشنل کوئی لیڈرشپ کا کوئی، انہوں نے کہا جی اس پہ ہم اپنے انداز سے بولتے رہے، اندازہ ہوا کہ وہ ایک ویو لیٹ مختلف ہے۔ پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ آج کے زمانے میں بات سنانے کے لیے کتنا مؤثر طریقہ ہے۔ مثال کے طور پر میں نے اوریا کی بات کی، اب ہمارے میں نے قاسم شاہ کا پورا نیٹ ورک دیکھا ہے کہ مجھے لے گئے، انہوں نے زحمت کی کہ آپ آئیے، آپ دیکھیے، آرگنائزڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، بڑا نام ہے ان کا۔ وہاں میرے ایک عزیز آئے، اس نے کہا جی میں احمد جاوید کہہ رہا ہوں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں بلکہ، اس کا جاوید چودھری کا میں اٹینڈ کرنے آیا ہوں۔ بس چلا وہ بھی ووٹر، یہ تو مجھے پتا تھا کہ داستان گو ہیں، داستان تراز تو نہیں کیا، داستان گو ہیں، لیکن معلوم ہوا کہ وہ ان کو یہ سجیسٹ کیا گیا کہ یہ ہمارے بھی استاد ہیں۔ تو یہ ہمارا علم، ہماری پرانا طریقہ، ہماری کتابت، سب چیزیں جو تھیں ماڈرن ایج میں ڈل کے اب کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہم نے اس کو فنکشنل بنا لیا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے نا، مثلا ہم فنکشنل چیزوں کے زیادہ حق میں نہیں ہوا کرتے تھے۔ ہمارے زمانے میں 3 ایئر ڈگری کورس شروع ہوا تھا اور اس پہ بہت اعتراض تھا کہ انگریزی کیا، فنکشنل انگلش، وہ انگریزی پڑھو جو آپ کو عام زندگی میں کام آئے، پریکٹیکل بات۔ لیکن پتہ چلا لٹریچر اس سے ختم ہو گیا۔ لٹریچر ختم ہو جائے تو لینگویج جو ہوتی ہے وہ جتنی بھی فنکشنل ہو جائے وہ اپنی ڈیپتھ کھو دیتی ہے۔ چونکہ ہمارے ہاں کے جو پروموشنل سپیکر ہیں انہوں نے بہت کچھ باہر کے نامور لوگوں سے لیا ہے
اپنا لیکن میتھڈ بنا کے اور اس کو اپنے کلچر کو اس میں سمو کر جب یہ بات کرتے ہیں تو لوگ آگے چلتے ہیں. سچ کوئی محاذ ایسا نہیں ہے, تقریر کا محاذ دیکھ لیجیے, کوئی ایسا نہیں اس میں کام کی ضرورت ہو. اب آپ کہتے ہیں جی آپ کے بہت سے لوگوں نے تنظیمیں بنائی, اس پہ کنسنٹریٹ کیا. ہمارے یہاں سول سوسائٹی میں بہت سے لوگ ہیں, بس ایجوکیشن پہ زور ہے. ابھی کل پرسوں ہم گئے تھے غزالی ٹرسٹ پہ, وہ دیہاتوں میں کام کرتے ہیں, شہروں میں آتے نہیں. کہیں چھوٹے سے دیہات میں چھوٹا سا کچھ جگہ لے لی, کرائے پہ لے لی اور وہاں کوئی اسکول کھول لیا. مثال کے طور پر اور لوگ ہیں جو صرف ہیلتھ پہ کام کرتے ہیں, اور سینکڑوں جگہوں پہ انہوں نے کام کیے ہوئے. اور لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی لوگوں کو مدد نہ کرو, بلکہ یہ بھی اعتراض ہوتا ہے دسترخوان نہ کھولو, بلکہ قرضہ دے کے ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرو, قوت والے. یدی ہمارے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب یہ چھوٹا ماڈل نہیں ہے, جن کو وہ فالو کرتے ہیں. ادیب الحسن رضوی کی تعریف کرتے ہیں, وہ مثال کے طور پر وہ تعریف کرتے ہیں اس کی. حمید اختر کی تعریف کرتے ہیں, میں بڑا خلاف ہوں ان کے. میرے دوست ان کو سو کالڈ پرافٹ آف رورل ڈیولپمنٹ کہتے تھے کہ دنیا سے مدد لے کر آپ نے پھینک دیا پیسہ قبیلہ میں بھی, اور کرنگی نکلا کیا وہی کا وہی معاشرہ. خلاف تھے لوگ. ایک کام یہ ان کے ماڈل پہ چل کے جو انہوں نے ماڈل بنایا ہے وہ ہمارے معاشرے میں بڑا خوبصورت. مسجد میں بیٹھ کے جا کے پہ پتہ کرو اس علاقے میں کون ضرورت مند ہے. وہ عورت آئی, بیوہ عورت, اس نے کہا میں اپنے پاؤں پہ انہوں نے کہا کیا کر سکتی تم. اس نے 5-6 اپنے کچھ دیے, انہوں نے اسٹڈی کی, انہوں نے کہا یہ کام تم کر سکتی ہو, اگر اس طرح کرو, یہ ہمارے پاس اس پہ اسٹڈی ہوئی ہے, تم 30,000 میں کام کر سکتی. 30,000 پہ کر لیا. جس طرح یہی پروموشنل ایک میں نے اس پہ سنا, اپنے بڑی مزیدار چیز تھی. کوئی ایک کسی کو لڑکا کوئی انٹرویو دے کے جا رہا تھا, ایک صاحب نے ان کو ساتھ لے لیا, بٹھا لیا, لفٹ دے دی. معلوم ہوا بہت ریجیکٹڈ ہے کہ میں کیا کروں, ماسٹر کیا ہوا, نوکری نہیں ملتی, یہ ہے وہ. اتنی دیر میں رستے میں نے دیکھا بھوکا بھی, ویسے تو کیا رستے ہوتا ہے نا بھٹے بیچنے والے, چھلیاں بیچنے والے, وہ تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ چھلی تم بھٹا کھاؤ گے؟ انہوں نے کہا نہیں یار میں نے بھی کھانا ہے. اچھا ہے, کھایا. تو میں نے بھٹے والے سے پوچھا کہ تم کتنا کما لیتے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ پتہ نہیں 2 آنے کی آتی ہے, میں 1 روپے کی بیچ رہا ہوں, تو اس طرح ملا کے یہ مجھے روز کے 1000 روپے ہو جاتا ہے. تو کہنے میں نے اس لڑکے سے کہا جب ہم آگے گئے کہ وائی ڈونٹ یو ڈو دس جاب. سر میں ماسٹر پاس, ایم اے پاس, میں یہ کام کروں؟ انہوں نے ایسے نہیں کرنا جس طرح کہہ رہے ہو. کیا انہوں نے کہ تم کرائے پہ ایک موٹر سائیکل ہوگے, اس موٹر سائیکل میں آپ یہ کہیں جو آپ کی جو بھٹے ہوتے ہیں, چھلیاں جو ہیں, گوم سے ہیں, اس کو ایک بہت خوبصورت کاغذ میں لپیٹ کے پکڑو گے, اور جو گاڑیاں لینے آتی ہیں بڑے اسکولوں کے سامنے کھڑے ہو گئے, عورتیں اس میں ہوتی ہیں, خواتین ہوتی ہیں, آپ ان کے پاس جاؤ گے, انہوں نے کہا ڈونٹ یو وانٹ دیٹ یور چائلڈ شوڈ ہیو اے ہائیجینک ہوم. تمہارا نہیں چاہتے کہ تمہارا بچہ جو ہے ایک ہائیجینک, اس لیے نہیں کھاتے نا اچھے گرانوں کے لوگ وہ بھٹے کہ پتہ نہیں کس پانی میں ابالے ہوئے ہیں. تو اس طرح کرو گے تم, اور کچھ نہیں کرو گے. کہنا وہ بندہ مجھے کوئی 7-8 مہینے کے بعد ملا, اس نے کہا کہ میں نے نہ صرف وہ کام کیا, میں آئی ایم تھینکفل ٹو یو, بلکہ میں نے کچھ اور موٹر سائیکلیں کرائے پہ لے کر 4-6 لوگوں کو اور اس پہ لگایا جس کی مجھے آمدن آتی ہے, اور اب میں ہزاروں روپے مہینے کے کما رہا ہوں. دس از بینگ انٹرپرینور. اب میں نے کہا کہ ہیلتھ کا کام کر رہے ہیں, کوئی قرضے پاؤں پہ کھڑا کر رہے ہیں, بھائی آپ کو ضرورت ہے اس وقت, آپ کہتے ہو کہ ریسرچ کا کام نہیں ہو رہا, بالکل ٹھیک ہے. برطانیہ کیوں آگے نکل گیا تھا؟ انقلاب فرانس تو فرانس میں آیا تھا, ریفارمیشن کی تحریک تو جرمنی میں چلی تھی, رینیسانس تو اٹلی میں پیدا ہوا تھا, اور نکل گیا آگے برطانیہ پوری دنیا پر, اس لیے کہ وہاں انڈسٹریل ریولوشن آ گیا تھا, ٹیکنالوجی آ گئی تھی نا جی. اور امریکہ جب آگے نکلا تو کیا تھا, ٹیکنالوجی میں نکلا تھا نا جی. ایڈیسن ایک آیا 100-200 ایجادات کر کے بلب بنا کے چلا گیا. ہم تو بلب کے نام سے جانتے ہیں نا, اس نے چھوٹی چھوٹی اپنی جو سائنس تھی اس کو ٹیکنالوجی میں کنورٹ کیا. ہمارے یہاں خبر آتی ہے کہ جی پانی سے اس نے بجلی پیدا کر دی, یا وہ گاڑی چلا دی, فلاں کر دیا. آپ انکریج کریں اپنے نوجوان کو, اس بات کی ضرورت ہو کہ ایک NGO صرف اس کام کے لیے ہو کہ وہ ٹیلنٹ ہنٹ کرے اور اپنے نوجوانوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنے کے لیے مدد کرے. کیا نظام تعلیم چین کا, دوسرے ملکوں کا, وہ انوویشن پیدا کرتے ہیں. امریکہ کس بات پہ پریشان ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے یورپ میں انوویشن ان کے کنٹریز میں ہم سے بڑھ گئی ہے. کلچر کو میں جڑوں میں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, معاشرے کو ٹیکنالوجی میں ترقی کرنے کی ضرورت ہے. آپ
के नौजवान अपनी पसंद का अगर एक एक शोबा चुन ले तो इस माशरे में इतना बड़ा इनकलाब आ सकता है कि जिसकी इंतहा है। बस इतनी सी मैं बात करता हूँ, लंबी करूँगा तो बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन इस तरह जैसे भी आप लोगों को आगे ले जाना चाहें, हर में डेवलपमेंट की गुंजाइश, हर शोबे में गुंजाइश है। कम पैसों से लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। आपके लोग बाहर जाके यानी इंटरनेट में ही देख लीजिए, आपके बड़ी बड़ी कंपनियां बना दी इन्होंने। एक वर्ल्ड की तीसरी कंपनी पाकिस्तान के पास थी। आपके जो आर्किटेक्ट हैं, मैं उसे पाकिस्तानी कहूँगा, अगरचे वो बंगाली था, जिसने ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाई थी जो उस वक्त दुनिया की हाईएस्ट बिल्डिंग थी, फजल रहमान नाम था उसका। हमें नाम भूल गया क्योंकि वो बंगाली था। अब बंगालियों को हम पाकिस्तानी नहीं समझते, मैं तो अभी पाकिस्तानी समझता हूँ। नाजमुद्दीन हुए, सोहरवर्दी हुए, ये मेरे लीडर हैं। तो हमारी एक पुरानी तारीख है, हिंदुस्तान में भी हो, पाकिस्तान में भी हो, एक लंबी तारीख है। उससे मोटिवेशन हासिल करें और मोटिवेशन हासिल करने के बाद हर शोबे में करने के लिए अपने लोगों को तैयार करें और वही आगे बढ़ के काम करेंगे तो तरक्की होगी, इनकलाब होगी। औरों का है प्याम और मेरा प्याम और है, इश्क दर्द बंद का तर्ज कलाम और है। एक बार जब अलीगढ़ गए थे तो उन्होंने नौजवानों को यही कहा था, मैं ही आपसे यही कहता हूँ। बहुत बहुत